قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اس طرح کے حروف 29 سورتوں کے شروع میں آئے۔ یہ الگ الگ حروف ہیں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ قرآن میں حروف دو قسم کے ہیں، ایک مرکبات کہ جن سے احکامات بیان کیے گئے اور جن کے معنی بیان کیے گئے، اور بعض حروف ہیں مقطعات۔ مقطعات الگ الگ، الف لام میم، یہ علم نہیں ہے، یہ ملا کے نہیں ہے، یہ الگ الگ حروف۔ یہ حروف 14 ہیں، 29 سورتوں کے شروع میں آئے۔ عربی میں حروف تہجی 29 یعنی الفابیٹ، ہر زبان کے رہتے نا جی اے بی سی ڈی، جیسے مراٹھی میں کو کھو گو، اسی طرح عربی میں حروف تہجی 29 کے آدھے کتنے ہوتے جی؟ 14.5، ساڑھے کو مارو گولی، 14 اور 15۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان عربوں کو چیلنج دیا ان کے ذریعے سے جو کہتے تھے یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہوتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کے لائے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہیں، تم بھی عربی ہو۔ تو 29 حروف میں سے ہم 15 تمہارے کو چھوڑتے، 14 ہم نے استعمال کیے ہیں قرآن میں، 15 تمہارے کو چھوڑتے۔ اگر تم اپنے بات میں سچے ہونا تو تم ایسا قرآن بنا کے لاؤ۔ یہ چیلنج ہے عربوں کا، بلکہ پوری دنیا۔ تو یہ 14 حروف 29 سورتوں کے شروع میں آئے۔ بعض سورت کے شروع میں ایک حرف آیا ہے، جیسے نون، اسی طرح قاف، اسی طرح صاد، ایک حرف جو بولتے ہیں احادی۔ بعض سورتوں کے شروع میں 2 حرف آئے، جیسے یا تی، تا ہا، 2 حرف، ان کو بولتے ہیں تنائی۔ بعض سورتوں کے شروع میں 3 آئے ہیں، جیسے یہاں الف لام میم، اس کو بولیں گے ثلاثی۔ بعض سورتوں کے شروع میں 4 آئے ہیں، الف لام میم را، الف لام میم صاد، 4 حرف، اس کو بولیں گے رباعی۔ بعض سورتوں کے شروع میں 5 آئے، جیسے کاف ہا یا عین صاد، اسی طرح حامیم عین سین قاف، یہ 5۔ ان کو بولیں گے خماس۔ تو یہ حروف 14 ہیں جو 29 سورتوں کے شروع میں آئے۔ تو یا تو یہ چیلنج ہے عربوں کہ جنہوں نے کہا تھا یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک یہ ہے قول کہ یہ اللہ کے ناموں میں، اور ایک قول یہ ہے یہ چیلنج ہے عربوں کے، ان کے معنی اور مراد تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ راز ہے اللہ اس کے رسول کے درمیان، کہ ان کے معنی اللہ نے اپنے رسول کو بتا دیے، لیکن دوسروں کو بتانے سے منع کرنا، کیونکہ اس میں کوئی احکامات نہیں ہے۔ جیسے کچھ گورنمنٹ کے
احکامات میں کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، ہاں جی، جس کو دیے گئے اس کو معلوم ہے، گورنمنٹ کو معلوم، تو یہ بھی اللہ اس کے رسول کے درمیان کوڈ ورڈز۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک عربی میں دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور نزدیک طرف کرنا ہے تو ہاذا بولے تو یہ نزدیک والا، اور دور کے لیے کہتے ہیں ذالک وہ، حالانکہ قرآن نزدیک ہے کہ دور ہے جی؟ نزدیک ہے نا، ہاذا بولنا نہیں بولنا، کیا خیال ہے تمہارا؟ ہاذا بولنا تھا نا، ذالک کیوں بول دیے؟ یاد رکھ، دوری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے بعد مکانی اور ایک ہے بعد رتبی۔ ایک ہوتی ہے دوری مسافت اور ایک دوری ہوتی ہے درجے۔ جیسے کوئی مینار کے پاس کھڑا ہوا، اب مینار وہاں سے نا جی، مینار کو لپٹنے والا ہے، اب دیکھ رہا اس کے اوپر کا آخری کلش، کہتا وہ مینار، تو ظاہر بات ہے یہ دوری مسافت کی نہیں ہے، یہ دوری درجے کی۔ تو قرآن کریم میں جو ذالکہ سے اشارہ ہے نا، یہ اشارہ بعد رتبی کی طرف ہے، درجے کی بلندی کی طرف۔ اب ترجمہ کیا کریں گے؟ ذالکہ کا وہ کتاب، یہ ڈھیلا ترجمہ ہو گیا۔ اصل میں اس کا ترجمہ یہ ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب عظیم ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے فارسی میں بھی ایسا استعمال ہے، جیسے کہتے ہیں آں محترم، آں جناب، حالانکہ آں جو آتا نا فارسی میں دور کے واسطے آتا ہے، لیکن کہتے ہیں آں جناب، آں محترم، اصل میں رتبے کے بلندی کی وجہ سے استعمال ہوتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب عظیم ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب تم بولیں گے بعض لوگ شک کرے تو اصل میں قرآن شک کی جگہ اب جس نے شک کیا اس کی عقل اور فہم ہی میں کوئی نقص ہے۔ اس کی مثال سمجھو، ایک پرندہ ہے، اسے چمگادڑ بولتے، مراٹھی میں بولتے ون واگڑ، الٹا لٹکتا جھاڑوں کو کیا بولتے ہیں؟ وٹ واگڑ۔ تمہارا علاقہ جو ہے ہمارے علاقے سے دور ہے نا، اس لیے تھوڑا فرق تو ہونا۔ 50 میل کے بعد ٹوننگ بدل جاتی اور زبان بدل جاتی، تو بہرحال تو وہ چمگادڑ جو ہے نا اسے دن میں دکھتا نہیں، دن میں اس کو دکھتا نہیں، دن میں اندھی ہو جاتی۔ سورج نکلا ہوا ہے، اس سے پوچھے تیرے کو سورج دکھتا کہ نہیں؟ انہیں بولی سورج ہی نہیں ہے، ہوتا تو میرے کو دکھتا۔ اس سے بولیں گے ارے اندھی تیرے کو کام دکھے، تیرے آنکھیں نہیں۔ اگر چمگادڑ سورج کا انکار کر دے تو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اسی طرح سے بیماری ہے، دیکھو یرخان کی بیماری، کیا بولتے اس کو؟ پیلا۔ تو وہ بیماری میں آنکھیں پیلے ہو جاتے، انسان کا جسم بھی پیلا ہوتا، اور جس چیز کو دیکھتا نا سب پیلے دکھتے۔ اب اس کو دودھ بھی ہے، دودھ پی بولے تو انہیں مطالعے اس میں ہلدی ڈالے گا، بہت پیلا دکھ رہا، اسے بولیں گے ارے کم بخت، یہ دودھ کی سفیدی ہے، تیری آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے تجھے پیلا دکھتا۔ تو جس نے قرآن میں شک کیا
اس کی عقل کا نقص ہے، قرآن میں کوئی جو ہے شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب عظیم ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین۔ اب سوال یہ ہے کوئی بھی کتاب تم لیں گے نا تو پہلے دیکھیں گے اس کا سبجیکٹ کیا ہے۔ کوئی بھی کتاب سے پہلے اس کا سبجیکٹ لکھا ہوا رہتا ہے، یہ کتاب ہسٹری کی ہے، یہ میتھ کی ہے، یہ اردو کی ہے، یہ مراٹھی کی ہے، ہر کتاب پہ ہیڈنگ رہتی ہے یہ کتاب کون سے مضمون کی ہے۔ اب سوال یہ ہے قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے، کیونکہ قرآن میں تمام علوم ہیں۔ قرآن میں ایمان کا بیان بھی ہے، قرآن میں دعوت کا بیان بھی ہے، قرآن میں علم کا بیان بھی ہے، قرآن میں تجارت کا بھی بیان ہے، قرآن میں عدالت بھی بیان کی گئی ہے، قرآن میں سیاست کا بھی بیان ہے، قرآن میں حکومت کا بھی بیان ہے۔ تم بولیں گے یہ کتاب اصل میں اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ تمام علوم اس میں قرآن میں بیان لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کے تفصیلات ہیں۔ لیکن اتنی بات یاد آتی ہے قرآن ہیڈ لائن پورے تشریحات نہیں ہیں۔ اگر قرآن میں ساری تشریحات ہوتی تھی نبی کی کیا ضرورت؟ نبی اسی لیے تو پہلے بھیجے گئے کہ قرآن ان پر نازل ہوگا تو اس کی تشریح کرے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن جو اتارا آپ کی امت کی جانب تو آپ کو چاہیے کہ اس کی تشریح کر کے بیان کریں۔ اب بعض جو ہے فرقے نکلے، انہوں بولے ہمارے کو قرآن کافی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ فرقہ کہلاتا ہے اہل قرآن۔ اہل قرآن ہم یاد رکھ اہل قرآن حدیث کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ حدیث تو تشریح ہے قرآن۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کو تم سمجھو گے کیسے؟ جب حدیث کو نہیں مانو گے تو قرآن کو سمجھو گے اپنے دماغ؟ تمہارے اوپر تو قرآن نہیں اترا، یہ تشریح تم اپنے دل سے جو کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ قرآن کی تشریح وہی کر سکتا ہے جس پہ نازل ہوا، اب وہ نبی۔ اب اہل قرآن کو تو قرآن نازل نہیں ہوا، اہل قرآن نے ان کو سوالات بھیجے تھے، فل سوالات۔ تو میں مجلس میں ان کو جواب دیا کہ بھئی قرآن کے تشریحات تو حدیث میں، اور تم حدیث کو نہیں مانتے تو بھی تمہارے کو سمجھو کیسا؟ کیونکہ قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہنا گمراہی ہے، تفسیر بھی رائے جو ہے نا یہ گمراہی ہے، بلکہ قرآن کی تفسیر وہی معتبر ہے حدیث کے ذریعے سے، اور جو صحابہ نے اللہ کے نبی سے جو تشریح سنی ہے ان کے ذریعے سے۔ تو قرآن کا سبجیکٹ کیا، اس کا عنوان کیا، یہ کون سے مضمون میں ہے؟ تو اللہ نے اس کو بیان کیا، ھدی للمتقین، یہ قرآن کا سبجیکٹ، یہ ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے، یہ گائیڈ بک ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے، یہ مارگ درشک ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا۔ ھدی للمتقین، اب رہ گئی یہ بات متقی بولے تو کیا؟ یاد رکھو متقین، متقی کی جمع، اور متقی یہ تقوی سے بنا۔ تقوی کے کیا معنی؟ تقوی کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی ہے ڈرنا، جیسے اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ایک معنی ہے بچنا،
کیسے بچنا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اسے کہتے ہیں تقوی۔ اللہ نے جس سے منع کیا، جیسے حرام چیزیں، ناجائز ان سے بچنا، یہ ہے تقوی۔ پھر تقوی کے 3 درجے، ایک ہے عوام کا تقوی، دوسرے ہیں خواص کا تقوی، تیسرے ہیں اخص الخواص کا تقوی۔ عوام کا تقوی کیا ہے؟ عوام کا تقوی ہے توحید اختیار کرنا اور شرک سے بچنا۔ اگر عوام الناس میں سے جو شرک سے بچے اور ایمان پر قائم رہے وہ متقی۔ خواص کا تقوی کیا ہے؟ خواص کا تقوی ہے امتثال الاوامر والاجتناب عن النواہی۔ اللہ نے جس کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رکنا۔ اخص الخواص کا تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی کا دھیان دل میں نہ آئے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنی خالہ جان کو تحفے میں تقریباً 1.25 لاکھ درہم ہدیۃً بھیجے۔ تو آپ نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ بریرہ طباخ لے کر پلیٹ مٹھا، فرمایا اس میں سے بھرو، ہر کا فلاں گھر میں دے کے آ، فلاں بیوہ کو دے کے آ، فلاں غریب کو دے کے آ۔ آپ تھوڑی دیر میں پورے ہی تقسیم کر دیے۔ 1.25 لاکھ درہم بڑھ گئے چاندی کے رہتے۔ اب پورے جو ہے خیرات کر دیے۔ افطار کا وقت آ گیا، ام المومنین روزے سے تھی، خادمہ نے یاد دلایا جی 1 درہم کا کم سے کم گوشت منگا لیتی تو افطار میں گوشت کا سالن تو کھا لیتے۔ فرمانے لگی میں تو بھول گئی، کم سے کم تو یاد دلانا تھا نا۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، اپنا روزہ تھا، افطار کا انتظام بھی یاد نہیں رہا۔ اللہ کے راہ میں ایسے خیرات کرتی، پورا 1.25 لاکھ درہم۔ اور زمانے میں درہم کے کم تھا، بہت قیمتی، لیکن ان کو دھیان نہیں۔ تو یہ ہے اخص الخواص۔ اسی طرح سے ہدایت کے بھی 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ ہے جو عام ہے، الذی خلق کل شیء ثم ہدی، اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ مچھلی کو تیرنا سکھایا، پرندے کو اڑنا سکھایا، انسان کے بچے کو بھوک لگی تو رونا سکھایا۔ ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ تو اس کو جو ہے ہدایت ہے، اور یہ ہدایت عام ہے۔ دوسرا درجہ ہدایت کا اس سے کچھ خاص، اور وہ ہدایت نبیوں کے ذریعے سے بندوں کو دی جاتی، جسے ہم شریعت کہتے ہیں۔ شریعت یہ اللہ کی جانب سے نبیوں کو دی جاتی ہے، اور نبی پھر
اپنی امت کو بتاتی. تو یہ ہدایت جسے ہم شریعت کہتے ہیں، یہ ہدایت کا درجہ مکلفین کے لیے ہے. اور مکلفین دو ہیں، انسان اور جنات. باقی مخلوقات کو ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، ان کی ہدایت عام ہے. اور انسان و جنات جو عقل و شعور رکھتے ہیں، ان کو مخصوص احکامات عطا کیے گئے ہیں. یہ ہدایت کا دوسرا درجہ. ایک تیسرا درجہ ہدایت کا ہے، وہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کا. جیسے سورہ فاتحہ میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اب ظاہر بات ہے جو گمراہ ہے وہی ہدایت مانگے گا نا، لیکن جو خود ہدایت یافتہ ہے وہ کون سی ہدایت مانگ رہا ہے؟ بھئی اللہ کے رسول جو دنیا کو ہدایت دینے کے لیے آئے، انہوں بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہے نا. کیا پڑھ رہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. ارے تم ہی دوسروں کو ہدایت دے رہے نا جی، تم کون سی ہدایت چاہے؟ سمجھ میں آئیں گے تمہارے؟ اللہ نے اپنے نبی کو تو ہادی بنا کر بھیجا، ہدایت دینے. پھر آپ پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت. تینوں کون سی ہدایت مانگ رہے؟ یاد رکھ یہ ہدایت کا بہت اعلیٰ درجہ اور اس کی کوئی انتہا نہیں. اور اس ہدایت کو تم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس ہدایت کے معنی ہے توفیق کے. اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سیدھے راستے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور یاد رکھو توفیق کا دینے والا صرف اللہ. نبی تو صرف راستہ بتاتے. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ. اللہ نے فرمایا ہم نے نبی کے ذریعے قوم سمود کو راستہ بتایا، لیکن انہوں نے بجائے منزل کی طرف راستہ پانے کے وہاں سے گمراہ ہو. تو نبی کا کام ہے صرف ڈائریکشن دینا، لیکن توفیق نبی نہیں دے سکتا، توفیق اللہ. اسی لیے حضور نے اپنے چچا ابو طالب پر جب کلمہ پیش کیا تو دوسرے دو سردار بیٹھے تھے کافروں کے، انہوں بولے ابو طالب زندگی بھر اپنے باپ دادا کے دین پر رہے، کہ اب اپنے باپ دادا کو جھوٹا ثابت کرو گے بھتیجے کا کلمہ پڑھ کر. تو آر کی وجہ سے عرباں جو ہے نا یہ آر سے بہت ڈرتے، لوگاں کیا بولیں گے، یہ بدنامی کو بہت ڈرتے تھے عرباں. باقی بہت بہادر تھے لیکن بدنامی سے بہت ڈرتے. تو ابو طالب نے کہا بھتیجے وہ کلمہ پڑھ کے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا، لیکن لوگ تانا دیں گے مرنے کے بعد کہ ابو طالب نے موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کیا، لہذا تم گواہ رہنا میں اپنے باپ دادا کے دین پر مر رہا ہوں. اللہ کے رسول غم و غصے میں وہاں سے کھڑے ہو گئے، وہاں سے واپس چلے آئے. بعد میں حضرت علی نے آ کر آپ کو خبر دی یا رسول اللہ آپ کا نافرمان چچا مر گیا. حضرت فرمایا جاؤ اپنے باپ کی تجہیز و تکفین کرو. ابو طالب حضرت علی کے بابا تھے. آپ کو اتنا صدمہ پہنچا میں ساری دنیا کو ہدایت دے رہا ہوں لیکن اپنے پیارے چچا کو نہیں دے سکتا. اللہ نے آپ کی تسلی کے لیے آیت شریفہ نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ چاہ کر کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے تو ہدایت دیتا ہے. اور کون ہدایت پائے گا اللہ ہی بہتر جانتا. تو معلوم ہوا
کہ ہدایت کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے تو وہ اس کے معنی ہیں توفیق کے. تو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کر رہے ہیں خود نبی جو ہدایت دینے والے ہیں. تو معنی یہ ہیں یا اللہ تو ہمیں ہدایت کا وہ اعلیٰ درجہ بھی عطا فرما توفیق. اچھا ہدایت پانے والا اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہا ہے تو اس کے معنی ہیں اے ثبتنا اللہ تو اب تک ہدایت دیا نا اب موت تک اس پر قائم کر. قرآن کی ہدایت بھول گئے سنت کی فضیلت